اسرائیل کی جنگ نے متحدہ عرب امارات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ معاشی نقصان بھی ہے اور ساکھ کا نقصان بھی۔ سوالات اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کا سر چکرا جاتا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا متحدہ عرب امارات ٹوٹ رہا ہے؟ یہاں سے اربوں ڈالر دوسرے ملکوں کو منتقل کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا ساتوں اماراتی ریاستوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے؟ کیا شارجہ اور دبئی کے حکمران بغاوت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ دونوں ریاستیں یو اے ای سے الگ ہو جائیں گی؟ اور کیا یو اے ای نے خود کو اسرائیل کی تفصیلی ریاست بنانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلم اور عرب ریاستوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر گلوبل سٹی کا درجہ پانے والے دبئی کا مستقبل کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، جنگ کے سبب امیر طبقہ خاموشی سے دبئی سے اپنا سرمایہ اور دیگر اثاثے سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ میں منتقل کر رہا ہے، اور یہ سوال شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یو اے ای کو محفوظ کاروباری مرکز کہا جا سکتا ہے؟ یو اے ای کی 7 ریاستوں میں سے سب سے مقبول اور امیر ریاست دبئی نے ہمیشہ خود کو ایک محفوظ کاروباری مرکز کے طور پر پیش کیا۔ اس نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو اپنی جانب راغب کیا، تاہم بڑی محنت سے بنائی گئی یہ ساکھ ایران کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی۔ یو اے ای اور خلیج کے دیگر ممالک پر ایران کے حملوں سے انہیں شدید معاشی دھچکا لگا۔ ایک اندازے کے مطابق ان ممالک میں سیاحوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی آئی۔ ہوٹلوں کی بکنگ معمول کے 70 سے 80% تک کے مقابلے میں کم ہو کر صرف 20% تک رہ گئی۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آنے جانے والی پروازیں بھی تقریباً 2/3 کم ہو گئیں۔ کچھ بہت زیادہ دولت مند افراد نے اپنی دولت کو سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ جیسی محفوظ جگہوں کے نجی بینکوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سنگاپور نے اس ماڈل کی بنیاد رکھی جسے بعد میں دبئی نے اپنایا، جہاں فیملی آفیسرز کے لیے ایک جدید نظام تشکیل دیا گیا۔ یہ نجی ادارے ہوتے ہیں جو سرمایہ کاری، ٹیکس اور جائیداد کے منصوبہ بندی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سہولت خاص طور پر چین، بھارت اور انڈونیشیا جیسے ممالک کے بہت سے امیر خاندانوں کے لیے پرکشش ہے۔ سوئٹزرلینڈ نجی بینکاری کی اپنی طویل روایت اور غیر جانبداری کی ساکھ پر انحصار رکھتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی جغرافیائی لوکیشن اسے عالمی تنازعات سے بچائے رکھتی ہے۔ ایران جنگ سے پہلے دبئی کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ 2025 کے پہلے 9 ماہ میں دبئی نے پہلے 9 مہینوں میں تقریباً 4.7% اقتصادی ترقی کی شرح ریکارڈ کی تھی۔ کنسلٹنسی فرم ہینلے اینڈ پارٹنرز کے مطابق گزشتہ سال ریکارڈ 8900 کروڑ پتی افراد دبئی منتقل ہوئے تھے، جو اپنے ساتھ تقریباً $63 بلین کی نئی دولت بھی لائے تھے۔ دبئی میں ذاتی آمدنی پر 0 ٹیکس ہے، وراثتی ٹیکس کی عدم موجودگی اور تقریباً $1 لاکھ سے زائد منافع پر صرف 9% کی رپورٹ ٹیکس کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ فری ٹریڈ زون میں کام کرنے والی کمپنیاں اہل آمدنی پر بالکل کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتی۔ ایک معمولی صحرائی بستی سے لے کر آج تک دبئی نے گزشتہ 50 برسوں میں جدت اور انجینئرنگ کی حدود کو مسلسل آگے بڑھا ہے۔ متحدہ عرب امارات کو خود اپنے سسٹم کے ساتھ بقا کی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے۔ شدید بیرونی دباؤ کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کے اندرونی سیاسی تقسیم بھی شدت اختیار کر رہی ہے۔ 7 امارات پر مشتمل یہ فیڈریشن اب پالیسی سازی پر ایک صفحے پر نظر نہیں آتی۔ دبئی کے حکمران شیخ راشد نے ابوظہبی کے حکمران محمد بن زید کی جارحانہ پالیسیوں پر کھلے عام ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کے بقول ان اقدامات نے خطے کے استحکام کو داؤ پر لگا دیا ہے، جس کا سب سے زیادہ معاشی نقصان دبئی کو ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی معیشت کا انحصار ہی سیاحت اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر ہے۔ شارجہ پہلے ہی اپنے تحفظات ریکارڈ کرا چکا ہے۔ ابوظہبی کی آمدن کا انحصار تیل اور شارجہ کا گیس پر ہے۔ باقی چاروں ریاستیں عجمان، ام القوین، راس الخیمہ اور فجیرہ کا دار و مدار دبئی پر ہے۔ فجیرہ آئل ریفائنری پر حالیہ ایرانی حملوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔
अमारात और दुबई मुश्किल में हैं और इसकी वजह वहां के हुक्मरानों की इसराइल नवाज पॉलिसियां हैं। दुबई में अपना सरमाया छुपाने वाले सोच रहे हैं कि क्या दुबई वाकई दोबारा संभल जाएगा या फिर ये सिर्फ एक ऐसी चमकती हुई मईशत है जिसके नीचे दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। क्या मुत्तहदा अरब अमारात अपनी अंदरूनी तकसीम, जंगी दबाव और सरमाया फरार के बावजूद एक ताकतवर रियासत के तौर पर बाकी रहेगा या आने वाले सालों में दुनिया एक नए खलीजी बहरान को जन्म लेता देखेगी? फैसला आने वाला वक्त करेगा।